نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے، تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے کہ جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے کہ جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سنا تھا کہ منافق قسمیں کھا کر حضور کی بارگاہ میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو قسمیں کھانے والوں سے فرمایا کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں حضور کا کوئی نہیں بلکہ تمہارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مشن بتا دیا کہ میں نے کیوں بھیجا ہے، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دی ہے اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے تو تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا تم پر یہ لازم ہے اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، تمہاری ہدایت حضور کی ذمہ داری نہیں۔ تو اس آیت سے علماء نے جو بات بتائی وہ یہ لکھی کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت یہ بندے کی قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے اگر تو نے قرآن پڑھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھ کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ نے اس کتے کو کتا ہو کر بھی اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا، کیونکہ وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا ان کی اطاعت و فرما برداری میں۔ تو فرمایا جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو فرماتے ہیں خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب حمام میں لوگوں کے درمیان سطر عورت کے کھولنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی، یعنی وہاں پردہ کر کے نہانے کا حکم ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا، تو ان سے حضرت امام احمد بن حنبل سے خواب میں کہا گیا کہ شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، یعنی آپ نے امام المرسلین کی اطاعت کی، اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایک کس طرح حضور کی جتنی فرمانبرداری انسان جتنی زیادہ کرے گا اتنا وہ حضور کا قرب بھی اسے ملے گا اور اسے اللہ کی ہدایت بھی اسے نصیب ہوگی۔ یہ بات یہاں پر ہمیں اس آیت میں سمجھائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے
کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے گروہ یعنی مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ اس آیت کا شان نزول سن لیجئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے لے کر 10 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی، اس وقت سے لے کر مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ قیام فرمایا۔ اور شب و روز کیونکہ مکے میں حضور کے کافروں کی طرف سے حضور کے صحابہ کو وہ اتنی تکلیفیں پہنچتی تھی، لیکن صحابہ کرام ان ایذاؤں پر صبر کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی، اور انصار کے مکانات کو حضور نے اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش کیونکہ کافر تھے اس سے باز نہ آئے، اور مدینہ منورہ میں بھی آئے دن ان کی طرف سے اعلان کے جنگ کے اعلان ہوتے، اور طرح طرح کی مدینے میں بھی صحابہ کرام کو دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر وقت خطرے میں رہتے تھے اور اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ ایک روز ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو، اور یہ جو ہتھیار ہم ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کر رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، کیا اس ہتھیاروں سے بھی ہم سبکدوش ہو سکیں گے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسے ان سے پہلے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی، اور جیسا کہ مصر و شام کے جابر کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی، اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے کو جیسے اللہ نے خلافت دی تو یہی بات، اور فرمایا ان ممالک پر ان کو مسلط کیا، اور فرمایا کہ سنو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا، اور فرمایا کہ یہ جو آج خوف کا عالم ہے نا، اے میرے محبوب، یہ جو آپ سے آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہتھیار سے کب ہماری جان چھوٹے گی، تو محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ خوف والی حالت کو اللہ امن سے بدل دے گا۔ اور چنانچہ پھر یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کافروں کو اللہ نے مٹا دیا، پھر مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائے، قیصر و کسریٰ کے ممالک اور ان کے جتنے خزانے تھے وہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیے، اور پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب وہ چھا گیا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 30 سال کا دور جو تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور تھا، یہ اتنا پرسکون دور تھا کہ اتنی یہ فتوحات اور اتنے خزانے اللہ نے عطا کیے کہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک صحابی حاضر ہوئے، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، دوسرا آیا اس نے رہزنوں کی یعنی ڈکیتوں کی، قصدرازیوں کا حضور کی بارگاہ میں شکایت کی۔ حضور نے فرمایا اے عدی، کیا تو نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو میرے آقا کا علم غیب بھی آپ کو اس حدیث پاک میں پتہ چلے گا کہ میرے آقا کہاں تک حضور کی نگاہ جا رہی ہے اور منظر کیا بتا رہے ہیں اس حدیث پاک کو۔ بڑے آپ
توجہ سے سنیے، میرے آقا نے حضرت عدی سے کہا اگر تیری زندگی دراز ہوئی، یعنی حضور جانتے ہیں کہ حضرت عدی کی زندگی دراز بھی ہوگی، حضور فرماتے ہیں اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تو دیکھے گا ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر، فرمایا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر ہیرا سے روانہ ہوگی اور آ کر کعبے کا طواف کرے گی اور خدا کے بغیر اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں خیال کیا، حضرت عدی بن کہتے ہیں کہ بنی تے کے قبیلے کے قذاب اور راہزن جو تھے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی یہ جو قبیلہ تھا یہ ڈکیتیاں کرتا تھا اور یہ لوٹ مار کرتا تھا، میں نے کہا یہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو کہنے لگے، پھر حضور نے فرمایا اے عدی تم کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کیا کسریٰ بن ہرمز جو شہنشاہ ایران ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے عدی تم دیکھو گے کہ لوگ ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے ہوئے کسی غریب کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے، لیکن مملکت اسلامیہ میں انہیں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے حیرا سے اونٹنی پر سوار ہو کر آنے والی عورت کو بھی کعبے کا طواف کرتے دیکھا، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے تھے۔ بعض لوگ جو صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا انکار کرنا ہی اپنے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں، اگر وہ اپنی کتابوں کو مطالعہ کرنے کی زحمت گوارہ کر لیتے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے کہ صحابہ کرام کا دور ایسا تھا ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ سے حضرت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئی اور کسریٰ وغیرہ بادشاہوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور امن، قوت، شوکت اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور پھر ملک ہوگا۔ ملک ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ پھر بادشاہت کا دور ہوگا، خلافت کا دور 30 ہی ہے۔ پھر وہ حدیث پاک کو میرے آقا نے اس کی تفصیل خود بتا دی، جو یہ حدیث پاک کی اس کی تفصیل کس طرح یہ خلافت کا پورا 30 سال دور ہوا، تو پھر علماء نے اس کو کھولا اس حدیث پاک سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ان کی خلافت کا دور 2 برس 3 ماہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 12 سال، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت 4 سال 9 ماہ، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ ہوئی، اور اس کو آپ کو ٹوٹل کر لیں تو یہ پورے 30 سال ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہ ملک کا دور جو حضور نے فرمایا تھا کہ بادشاہت کا دور شروع ہوگا، وہ دور شروع ہوا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اس وعدے کے بعد یعنی نعمت کی ناشکری کرے گا تو وہی فاسق ہے، کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمت کی ناشکری سب سے پہلے کیسے ہوئی، تو فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو یہ سب سے پہلے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بلوائیوں نے شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا جب وہ آپ کا عرس پاک آتا ہے اس میں وہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ وہ چیز تھی کہ اللہ نے پہلے بتا دی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بھی حدیث پاک سے بھی ہم نے سماعت کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے، باطل کو باطل دکھائے، اور باطل سے اللہ ہمیں ہمیشہ
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، ہم سب کو باعمل، باخلاق، باحیا، باکردار بنا دے۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں اللہ درس قرآن کی برکت سے ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے، دور کر دے، ہمیں حقیقی نیک متقی پرہیزگار بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔